جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اللہ بہتر کرے، اللہ کرم کرے. ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی طور پہ نہیں بتایا جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہے. اللہ فضل کرے کوئی اچھی خبر آئے. میں دعا کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں اس وقت. جو ان کے دکھ کی گھڑیاں ہیں یا جس طرح وہ جس سے گزر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بشکیک ہے، کرغزستان ہے، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہماری حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، یہ ہماری حکومتوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. 1 سال تک آزاد کشمیر میں لوگ سڑکوں پر رہے اور 1 سال تک جانی اور مالی جتنا نقصان ہوا، اس کے بعد وہ 23 ارب کا پیکج منظور کر لیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ اس کے لیے مرنا ضروری ہے کوئی آپ اپنے مطالبات کے لیے، اپنے جائز حق کے لیے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں ناجائز ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت بیٹھنا چاہیے جب آپ کے رستے بند ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ 1 سال چلا کیوں. دوسری بات ہے جس طرح آپ نے 23 ارب کر لیا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم اب نہیں چل پڑے گی. ساروں کو یہ لگے گا کہ جب تک ہم 2-4 لاشیں نہیں گریں گی، 2-4 عمارتیں نہیں جلیں گی، 2-4 مریں گے نہیں، اس وقت تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور اس کا اینڈ کیا نکلا؟ اس کے پیچھے ہاتھ ہے. وہ بھائی ہر ایک چیز کے پیچھے ہاتھ ہے. کبھی اپنے ہاتھ بھی تلاش کر لو جن ہاتھوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. کسان دیکھ لیں، کسان پنجاب میں رل رہا ہے. زراعت کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے. اور پہلے کہا گیا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب 400 ارب نکل رہا ہے اور وہ کسان پیکج چل رہا ہے اور کسان کارڈ چل رہا ہے. بھائی انہی 400 ارب کے آپ سے گندم خرید لیتے. اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو ایک کمیشن بن رہا تھا، وہ جو ایک رپورٹ آنی تھی گندم پر، سر وہ کہاں ہے؟ وہ اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں پتا. آپ مسعود بھائی آپ اچھا میں وہ یہ 2 فکرے یہ کمپلیٹ کر کے اس پہ آتا ہوں. تو وہ 400 ارب کی گندم خرید لیتے تو یہ نہ ہوتا. تیسری بات، ثانیہ بہاول نگر ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا. جو پولیس نے کیا، جو پولیس کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس کے پیچھے بھی ہاتھ تلاش کیے جا رہے تھے، سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی تھی. اس وقت بھی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی حکومتی مشینری نہیں تھی، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا. سارے غائب، نہ اوپر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، سب کے سب آئی جی صاحب، سب کے سب غائب. اور اب یہ جو کرغزستان ہے، اس میں ایک تو یہ آپ کو بتاتا چلوں، کل میں نے قدرتی اس پہ جب یہ ہوا تو ہم وہ اس پہ انفارمیشن لی. ایک تو جو وہاں پاکستانیوں نے ایک فلور پہ 3 یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں، اور جس طرح اس اربوں روپے کما رہا ہے وہ ہمارا مافیا، اور جس طرح لوگوں کو ادھر ٹریول ایجنٹ وہاں بھجوا رہے ہیں، اور جس طرح کرغزستان نے ہم پر اب سارے ویزوں کی پابندی لگا دی ہے، اور جس طرح یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد حکومت نے ایز یوزول جس طرح آہستہ آہستہ بیدار ہوئی، اس کے بعد آج عطا تاڑت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی جو شر پسندوں کی اگر وہ کہتے ہیں، تو میں آج وہ بات کرنے کی نہیں ہے. آج میرے نزدیک وہ ہزاروں طالب علم امپورٹنٹ ہیں، ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں، یہ کل بات کریں گے. لیکن یہ آزاد کشمیر، یہ ثانیہ بہاول نگر، یہ کسان، یہ بشکیک، یہ ایک ہاتھ تلاش کرنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام دھرنا ہوتا ہے. اور جو پارٹی ہواؤں کی دوسری طرف کھڑی ہے، اس پر ہم نے یہ بھی، مجھے ڈر ہے اس دن سے جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ ملک جو ٹوٹا تھا اس میں عمران خان کا کردار تھا، اور یہ 1971 والا عمران خان اس وقت اس نے بھی بہت کردار ادا کیا تھا، لہٰذا یہ بھی اس پر ڈال دیں. تیسری بات جو آپ نے ابھی بڑی ایک خوبصورت بات کی، اور آپ مجھ سے زیادہ فیلڈ میں ہیں، اور آپ رپورٹنگ اور باقی جن سے نکل کے آئے ہیں، مجھے میرے بھائی بتائیے کہ ادویات سکینڈل ایک آیا تھا، اس کا کوئی پتہ چلا؟ نہ. آٹا گندم پہلے آیا تھا، اس کا کوئی پتہ چلا؟ نجی بجلی گھر ڈاکے کی رپورٹ پبلک ہوئی تھی، اس کا کوئی پتہ چلا؟ چینی مافیا، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ 8 رکنی شہباز شریف نے مشاورتی کمیٹی بنائی ہے، ایڈوائزری کمیٹی، جو جہانگیر ترین صاحب جو کل کے ان کے ڈاکو تھے، کل کے ان کے چینی چور تھے، جو کل کے عمران خان کے ATM مشین تھے، جو کل تک ساری خرابیوں کی وجہ تھے، اور کل تک جو عمران خان کو کہتے تھے کہ تو جو کچھ بھی یہ لوٹ مار کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے. عمران خان دور میں شوگر اسکینڈل میں جو نام تھا، ہاں
وہ بھی اور یہ آج وہ ان کی کمیٹی میں اور کل تک یہ ان پر اعتراض تھے. اور یہ جو آج بڑے محبت بھرے اون چودھری صاحب، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، میرا تو یہ نہیں خیال، لیکن یہی عطا تارڑ صاحب ایک دن پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کا ڈرگ سپلائر ہے. جی آج ہاؤس آف شریف نے ان کو ووٹ دیے اور ہاؤس آف شریف ان سے ملتا ہے، وہ ان کے ایم این اے اور وہ ان کے حق میں، یہ ان کے حق میں. بھٹی صاحب دسیوں باتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے جو بات کی نا سمندر کو کوزے میں سمیٹا، وہ یہ کہ یہ تمام ہاتھ بعد میں تلاش کر لیجئے، پہلے جو وہاں پر لوگ ہیں نا ان کی مدد کر لیجئے، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. میں ذرا اب اس کو چھوڑی، جی ہاں جی، دو جملے میں اس کو چھوڑیے. یعنی یہ اس وقت جیسی بھی حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، یہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں. جی وہاں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہاں کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، وہاں کوئی پیپلز پارٹی نہیں، وہاں پاکستانی ہیں. اور وہاں ایک دوسری بات، ان کو بھی بچائیے. اور پھر وہ جو مافیا، تعلیمی مافیا، جو کل پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے ساری یونیورسٹیاں بلیک لسٹ کر دی تھی. پی ڈی ایم ون حکومت یا اس سے پہلے کس نے آ کر ان کو دوبارہ بلیک لسٹ سے ختم کیا، اور وہ کتنے اربوں کما رہے ہیں اور ان طالب علموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑے ہوش ربا اور بڑے یہ پھر کبھی کریں گے بھٹی صاحب بات. ابھی تو ان بچیوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ولی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن حکومت کے نمائندے تشریف لا چکے ہیں، تو ذرا ان سے ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو گفتگو ہے اس پر تو میں سوال پوچھوں گا. یہ بشکیک والا جو معاملہ ہے، عطا تارڑ صاحب نے آج اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دے دیا کہ وہاں پر جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک سیاسی جماعت نے ان کے والدین کو ورغلانے کی کوشش کی. بھائی وہ ورغلا رہے تھے تو حکومت فوری رسپونڈ کرتی، اگلے 24 گھنٹوں میں ہی وہ حقیقت حال بتا دیتی والدین کو. کیا کہیں گے بھٹی صاحب اس رویے پر؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اللہ بہتر کرے، اللہ کرم کرے. ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی طور پہ نہیں بتایا جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہے. اللہ فضل کرے کوئی اچھی خبر آئے. میں دعا کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں اس وقت، جو ان کے دکھ کی گھڑیاں ہیں یا جس طرح وہ جس سے گزر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بشکیک ہے، کرغزستان ہے، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہماری حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، یہ ہماری حکومتوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. 1 سال تک آزاد کشمیر میں لوگ سڑکوں پر رہے اور 1 سال تک جانی اور مالی جتنا نقصان ہوا، اس کے بعد وہ 23 ارب کا پیکج منظور کر لیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ اس کے لیے مرنا ضروری ہے کوئی آپ اپنے مطالبات کے لیے، جی اپنے جائز حق کے لیے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں ناجائز ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت بیٹھنا چاہیے جب آپ کے رستے بند ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ 1 سال چلا کیوں. دوسری بات ہے جس طرح آپ نے 23 ارب کر لیا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم اب نہیں چل پڑے گی. ساروں کو یہ لگے گا کہ جب تک ہم 2-4 لاشیں نہیں گریں گی، 2-4 عمارتیں نہیں جلیں گی، 2-4 مریں گے نہیں، اس وقت تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور اس کا اینڈ کیا نکلا؟ اس کے پیچھے ہاتھ ہے. وہ بھائی ہر ایک چیز کے پیچھے ہاتھ ہے. کبھی اپنے ہاتھ بھی تلاش کر لو جن ہاتھوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. کسان دیکھ لیں، کسان پنجاب میں رل رہا ہے، زراعت کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے. اور پہلے کہا گیا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب 400 ارب نکل رہا ہے اور وہ کسان پیکج چل رہا ہے اور کسان کارڈ چل رہا ہے. بھائی انہی 400 ارب کے آپ مجھے تو اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو ایک کمیشن بن رہا تھا، وہ جو ایک رپورٹ آنی تھی گندم پر، سر وہ کہاں ہے؟ وہ اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں پتا. آپ مسعود بھائی آپ اچھا میں وہ یہ 2 فکرے یہ کمپلیٹ کر کے اس پہ آتا ہوں. تو وہ 400 ارب کی گندم خرید لیتے تو یہ نہ ہوتا. تیسری بات، ثانیہ بہاول نگر ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، جو پولیس نے کیا، جو پولیس کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس کے پیچھے بھی ہاتھ تلاش کیے جا رہے تھے، سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی تھی. اس وقت بھی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی حکومتی مشینری نہیں تھی، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، سارے غائب. نہ اوپر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، سب کے سب آئی جی صاحب، سب کے سب غائب. اور اب یہ جو کرغزستان ہے، اس میں ایک تو یہ آپ کو بتاتا چلوں، کل میں نے قدرتی اس پہ جب یہ ہوا تو ہم وہ اس پہ انفارمیشن لی. ایک تو جو وہاں پاکستانیوں نے ایک فلور پہ 3 یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں، اور جس طرح اس اربوں روپے کما رہا ہے وہ ہمارا مافیا، اور جس طرح لوگوں کو ادھر ٹریول ایجنٹ وہاں بھجوا رہے ہیں، اور جس طرح کرغزستان نے ہم پر اب سارے ویزوں کی پابندی لگا دی ہے، اور جس طرح یہ معاملہ ہوا اور اس کے
کے بعد حکومت نے ایز یوزول جس طرح آہستہ آہستہ بیدار ہوئی، اس کے بعد آج عطا تاڑت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی جو شر پسندوں کی اگر وہ کہتے ہیں تو میں آج وہ بات کرنے کی نہیں ہے، آج میرے نزدیک وہ ہزاروں طالب علم امپورٹنٹ ہیں، ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں، یہ کل بات کریں گے۔ لیکن یہ آزاد کشمیر، یہ ثانیہ بھاول نگر، یہ کسان، یہ بشکیک، یہ ایک ہاتھ تلاش کرنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام دھرنا ہوتا ہے، اور جو پارٹی ہواؤں کی دوسری طرف کھڑی ہے اس پر ہم نے یہ بھی، مجھے ڈر ہے اس دن سے جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ ملک جو ٹوٹا تھا اس میں عمران خان کا کردار تھا، اور یہ 1971 والا عمران خان اس وقت اس نے بھی بہت کردار ادا کیا تھا، لہٰذا یہ بھی اس پر ڈال دیں۔ تیسری بات جو آپ نے ابھی بڑی ایک خوبصورت بات کی، اور آپ مجھ سے زیادہ فیلڈ میں ہیں، اور آپ رپورٹنگ اور باقی جن سے نکل کے آئے ہیں، مجھے میرے بھائی بتائیے کہ ادویات سکینڈل ایک آیا تھا، اس کا کوئی پتہ چلا؟ نہ آٹا گندم پہلے آیا تھا، اس کا کوئی پتہ چلا؟ نجی بجلی گھر ڈاکے کی رپورٹ پبلک ہوئی تھی، اس کا کوئی پتہ چلا؟ چینی مافیا، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ 8 رکنی شہباز شریف نے مشاورتی کمیٹی بنائی ہے، ایڈوائزری کمیٹی، جو جہانگیر ترین صاحب جو کل کے ان کے ڈاکو تھے، کل کے ان کے چینی چور تھے، جو کل کے عمران خان کے اے ٹی ایم مشین تھے، جو کل تک ساری خرابیوں کی وجہ تھے، اور کل تک جو عمران خان کو کہتے تھے کہ تو جو کچھ بھی یہ لوٹ مار کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے۔ عمران خان دور میں شوگر اسکینڈل میں جو نام تھا، ہاں وہ بھی اور یہ آج وہ ان کی کمیٹی میں، اور کل تک یہ ان پر اعتراض تھے، اور یہ جو آج بڑے محبت بھرے اون چودھری صاحب، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، میرا تو یہ نہیں خیال، لیکن یہی عطا تاڑت صاحب ایک دن پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کا ڈرگ سپلائر ہے جی۔ آج ہاؤس آف شریف نے ان کو ووٹ دیے، اور ہاؤس آف شریف ان سے ملتا ہے، وہ ان کے ایم این اے، اور وہ ان کے حق میں، یہ ان کے حق میں۔ بھٹی صاحب دسیوں باتیں ہو سکتی ہیں، آپ نے جو بات کی نا سمندر کو کوزے میں سمیٹا، وہ یہ کہ یہ تمام ہاتھ بعد میں تلاش کر لیجئے، پہلے جو وہاں پر لوگ ہیں نا ان کی مدد کر لیجئے، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے۔ میں ذرا اب اس کو چھوڑی، جی ہاں جی، 2 جملے میں اس کو چھوڑیے، یعنی یہ اس وقت جیسی بھی حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، یہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں جی۔ وہاں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہاں کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، وہاں کوئی پیپلز پارٹی نہیں، وہاں پاکستانی ہیں، اور وہاں ایک دوسری بات ان کو بھی بچائیے، اور پھر وہ جو مافیا، تعلیمی مافیا، جو کل پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے ساری یونیورسٹیاں بلیک لسٹ کر دی تھی، پی ڈی ایم 1 حکومت یا اس سے پہلے کس نے آ کر ان کو دوبارہ بلیک لسٹ سے ختم کیا، اور وہ کتنے اربوں کما رہے ہیں، اور ان طالب علموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑے ہوش ربا اور بڑے یہ پھر کبھی کریں گے بھٹی صاحب بات، ابھی تو ان بچیوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ ولی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن حکومت کے نمائندے تشریف لا چکے ہیں، تو ذرا ان سے